وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ نساء کی آیت نمبر 106 میں ختمی مرتبت کو بارگاہ پروردگار میں استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے والی آیت میں فرمایا تھا کہ آپ جو خیانت کار ہیں ان کے طرفدار نہ بنیں، ان کی حمایت میں کوئی بیان نہ دیں، ان کا دفاع نہ کریں۔ اب آیت نمبر 106 میں وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، اور آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ ختمی مرتبت کے بارے میں یہ استغفار کی تعبیر، البتہ خود ختمی مرتبت کا استغفار کرنا پریکٹیکلی یہ روایات میں موجود ہے کہ 70 مرتبہ استغفار، یا بعض دوسری روایات جس میں عدد مختلف ہے، ختمی مرتبت بھی استغفار کرتے ہیں۔ ممکن ہے بعض کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ استغفار تو وہ کرتا ہے جس کے ذمہ گناہ ہوں، ہمیں استغفار کا کہا جاتا ہے، ہم استغفار کرتے ہیں، ہم توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں اس وجہ سے کہ ہمارے ذمہ گناہ ہوتے ہیں، لیکن معصوم ہستیاں ان کے ذمہ گناہ نہیں ہوتے۔ تو اس کے بارے میں ایک علمی تعبیر ہے کہ معصومین کا استغفار وہ رفع کے لیے نہیں ہوتا، وہ استغفار دفع کے لیے ہوتا ہے۔ رفع وہاں پہ ہوتا ہے جہاں پہ کوئی چیز آ جائے اس کو ختم کیا جائے، دفع وہ چیز ہوتی ہے جو آنے سے پہلے اس کو روک دیا جائے۔ مثال کے طور پہ بارڈر سے اندر جب کوئی غیر قانونی کسی ملک میں آتا ہے، اس کو باہر بھیجا جاتا ہے، اس کے لیے رفع استعمال ہوتا ہے، لیکن بارڈر پہ ہی روک دیا جائے تاکہ وہ اندر نہ آنے پائیں، ان کے لیے دفع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا معصومین کا استغفار وہ استغفار دفعی ہے، نہ کہ رفعی، یعنی وہ استغفار اس لیے ہوتا ہے کہ پروردگارہ تو نے جو مجھے توفیق دی ہے یہ توفیق مجھ سے نہ لے، جو عبادت کی توفیق ہے، جو بندگی کی توفیق ہے، جو تیرے در پہ جھکنے کی توفیق ہے، اس میں دوام چاہتا ہوں پروردگارہ۔ یہ مشکلات کیونکہ انسان چاہے وہ معصوم ہے، ہر لمحے وہ رحمت پروردگار کا وہ طلبگار ہوتا ہے، وہ زیادہ سے زیادہ رحمت خدا کا طالب اور متمنی ہوتا ہے جتنا وہ پاک و پاکیزہ انسان ہو۔ لہٰذا آپ دیکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں کتنا خدا کا تذکرہ ہے، کتنا خدا کی وہ توفیق مانگتے ہیں، کتنا خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ معصوم ہے تو اب ہر چیز سے اپنے آپ کو، جیسے یہاں پہ ایک مثال کے طور پہ ایک فرد کے پاس ایک بہت بڑا منصب آ جاتا ہے، وہ تو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا، پھر اس کو کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت اور ضرورت نہیں رہتی۔ اس طرح سے نہیں ہے، وہ جتنا معنوی مقام میں آگے بڑھتے ہیں اتنا اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں، لہٰذا وہ بھی استغفار کے اس طرح سے استغفار کرتے ہیں، اس کے طالب ہوتے ہیں، اور پروردگار کا بھی حکم رہتا ہے کہ آپ استغفار کریں، کیونکہ خدا کے تو سب محتاج ہیں۔ ان کا معصوم ہونا خدا سے ان کے بے نیاز ہونے کی علامت نہیں ہے، وہ جتنا عصمت میں آگے بڑھتے ہیں اتنا وہ خدا کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں۔ لہذا فرمایا آپ استغفار کریں، ان چیزوں کی توفیق مانگتے رہیں، پروردگار عالم جو پہلے تو نے مجھے چیزیں دی ہیں، جو مجھے مقامات دیے ہیں، جو مجھے عنایتیں مجھ پہ کی ہیں، پروردگارہ یہ بڑھتی رہیں، یہ ختم نہ ہو۔ ان اللہ کان غفور اور رحیم، یقیناً اللہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، وہ بہت زیادہ اس کی مغفرت اور اس کی وہ رحمت اس کی ہمیشہ تمہارے شامل حال ہوتی ہے، اور جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت اس کے شامل حال رہتی ہے، کٹتی نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 میں فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ،
اور آپ دفاع نہ کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ یہ بھی اسی طرح جیسے ہم نے عرض کیا کہ بہت سارے احکامات ایسے ہیں رسول خدا کو متوجہ قرار دیا، آپ یہ نہ کریں، آپ یہ نہ کریں، حالانکہ آپ کبھی نہیں آپ نے وہ کام کیا۔ ایک اس مطلب کی اہمیت کے مد نظر اور ایک ان کا عبد ہونا، یہ اس تقاضا نہیں کرتا اس بات کا کہ پروردگار عالم ان کو کوئی بات نہ کہے۔ وہ خدا کے سامنے بندے ہیں، وہ عبد ہیں، لہذا خداوند عالم جیسے دوسرے افراد کو حکم دیتا ہے ان کو بھی حکم دیتا ہے، اور یہ احکامات ہوتے ہیں ان کے لیے کہ آپ نے یہ کرنا ہے۔ خط کہاں سے ملتا ہے معصومین کو؟ پروردگار کی طرف سے ملتا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا۔ لہذا لیکن یہ والے جو احکام ہیں جن میں یہ شبہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو رسول خدا نے کبھی یہ کام کیا، تو دوسری آیات کی روشنی میں وہ تو معصوم ہے، وہ کبھی اس کام کا انہوں نے سوچا تک نہیں۔ لہذا فرمایا کہ آپ دفاع نہ کریں ان لوگوں کا یختانون انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں سے خیانت کی۔ انفسہم اگر ان کے اپنے نفس مراد ہوں، یعنی انہوں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، گناہ کیا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن ایک معنی یختانون انفسہم، معاشرے کو انسان کی اپنی جان قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، یعنی معاشرے کے دوسرے افراد ویسے ہیں گویا کہ انسان کی اپنی جان ہیں۔ پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم ایک جان واحد کی طرح سمجھ رہا ہے، لہٰذا اگر انسان کسی مسلم کے ساتھ، کسی مومن کے ساتھ خیانت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ سے خیانت کر رہا ہے، لہٰذا دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ یختانون انفسہم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، یقیناً پروردگار عالم وہ محبت نہیں کرتا وہ شخص سے خوانا اثیما، خوانا خیانت میں مبالغہ ہے، جو بہت زیادہ خیانت کرتا ہے، جو کثیر الخیانہ ہے۔ پروردگار عالم جس کا کام خیانت کرنا ہے، جو ہر معاملے میں ہر وقت خیانت کرتا ہے، پروردگار اس سے محبت نہیں کرتا۔ اثیما، آثم ہوتا ہے جو انسان گناہ کرتا ہے، اثیمن جو گناہ پہ تاکید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی یہ بھی ثابت ہے اس کا اسم، ایسا نہیں ہے کہ ایک آدھ مرتبہ اس سے گناہ سرزد ہوا۔ جو بہت زیادہ خیانت کرتا ہے، جس کی زندگی گناہوں سے پر ہے، اثم سے پر ہے، پروردگار عالم اس سے محبت نہیں کرتا۔ آیت نمبر 108 میں فرمایا یستخفون من الناس، یہ لوگوں سے چھپتے ہیں۔ یستخفون کے دو مطلب ہیں، ایک شرمانا، دوسرا چھپنا۔ یستخفون من الناس یعنی لوگوں سے پنہاں کرتے ہیں، لوگوں سے چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یا لوگوں سے شرماتے ہیں۔ جب یہ خیانت کرتے ہیں، جب یہ معصیت کرتے ہیں، تو دونوں انسان بعض دفعہ لوگوں سے شرما رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ لوگوں سے چھپانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ سے نہیں شرماتے۔ یا اگر چھپانے کا مطلب ہو تو وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، خدا سے پناہ نہیں کر سکتے، لوگوں سے پناہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، کیونکہ وہ تو تمہارے ساتھ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ انسان ایسی جگہ پہ چلا جائے گا جہاں اس کا پروردگار اس کو نہیں دیکھ رہا ہوگا، یہ تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ لہذا انسان جہاں بھی جائے، جتنی خلوت تلاش کر لے، وہاں پہ اس کا پروردگار تو ہے۔ لہذا فرمایا وَهُوَ مَعَهُمْ، وہ ان کے ساتھ ہے، ان کی معیت میں ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کی تاریکیوں میں، جب وہ خیانت کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ چھپ کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، اور ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جس پہ وہ راضی نہیں ہیں۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جب وہ رات کی، یبیتون کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، بیتوتا کرنا، رات گزارنا، رات میں پلاننگ کرنا، رات میں اسلام کے خلاف اور دین کے خلاف منصوبے جو بناتے تھے ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا یبیتون۔ فرمایا اللہ ان کے ساتھ ہے، اور جب وہ بیتوتا کرتے ہیں، جب رات میں وہ خیانت جو ہے وہ اس کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں، ما لا یرضی من القول، ایسی بات وہ کرتے ہیں اپنے آپ کو بری الذمہ کرنے کے لیے، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ جو صحیح نہیں ہوتے، وہ گفتگویں صحیح نہیں ہیں، وہ ان کے بہانے صحیح نہیں ہوتے جو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، وہ ما لا یرضی من القول ہیں، وہ اصلا صحیح باتیں نہیں ہیں۔ لیکن
وہ اس طرح رات کی تاریکیوں میں یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینے کے لیے کہ ہم نے یہ خیانت کیونکہ جب انسان اس طرح کا کام کرتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ اس کام سے جو تم انجام دیتے ہو اس پہ محیط ہے، اس سے باخبر ہے۔ پروردگار عالم کا احاطہ ہے اور محیط ہے پروردگار، یعنی تمام اطراف سے پروردگار عالم اس پہ محیط اور نگہبان ہے۔ ایسا نہیں ہے کسی حوالے سے کوئی جہت پروردگار عالم سے مخفی رہ جائے۔ تم نے اس وقت یہ پلاننگ کی، تم نے رات کی تاریکی میں تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، تم فقط 2 افراد تھے، ان معاملات کو ہر ایک چیز پہ پروردگار محیط ہے۔ یعنی یہ ایسا جیسا کہ انسان کے سامنے اس کا ہاتھ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ کی ہتھیلی ہے، اور وہ انسان سے ایسا نہیں ہے کہ انسان کہے کہ مجھ سے اس کی کوئی چیز مخفی ہے، وہ کیسے انسان کے سامنے ہوتی ہے۔ تو یہ تمہاری پلاننگ، تمہارا رات میں بیٹھنا، تمہاری رات میں خیانتیں، یہ ایسے پروردگار کے سامنے ہیں۔ خداوند عالم ہمیں توفیق دے کہ جیسے ہم معصیت پروردگار میں لوگوں سے شرما رہے ہوتے ہیں، ہم محضر خدا سے حیا کریں، ہم خدا سے شرمائیں، اور اس حیا کے بدلے ہم ان گناہوں کو ترک کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔